بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ان کلمات کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بائیں الفاظ نقل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو، اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکریہ ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش نہ ہو۔ دوسری آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہو، اور کیونکہ موت کا مقررہ وقت ہمیں معلوم نہیں، اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ کسی لمحے میں بھی نافرمانی کی جرأت نہ کی جائے، مبادا ہماری موت کے لیے یہی لمحہ مقرر ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی، سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جبکہ تم تھے آپس میں دشمن، پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حبل کا لغوی معنی ہے یعنی وہ چیز جو مقصد تک پہنچنے کا سبب ہو، لیکن اس کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے۔ وہ پٹھا جو گردن کو کندھوں سے ملاتا ہے اسے بھی حبل کہتے ہیں۔ حبل کا معنی رسی بھی ہے اور عہد بھی۔ حضرات سیدنا علی و ابن مسعود و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے رسول کریم علیہ وعلا آلہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت فرمائی، حبل اللہ القرآن، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اسلاف سے حبل اللہ کی تفسیر میں جو متعدد اقوال منقول ہیں ان میں تضاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے مؤید اور موافق ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت۔ زندگی کی اس رزمگاہ میں جہاں شکست و ریخت، تعمیر و تخریب اور فنا و بقا کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل رہا ہے، کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ و سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو کہ دولت رشد و ہدایت کی امین اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے، جسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے اور ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنا ہے، جسے قلب و نظر کے سارے صنم کدے مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسہ بنانا ہے، اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے،
تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو، اور وہ اتحاد و اتفاق سطحی نہ ہو جسے کوئی تند و تیز لہر بہا کر لے جا سکے، بلکہ حقیقی اور پائیدار ہو۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا بھی حکم دیا، اور ان کے لیے وہ مستحکم بنیاد مقرر فرمائی جس سے محکم تر کوئی اور بنیاد نہیں ہو سکتی، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے اس کا صحیح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی صحیح سمجھ اس ذات اقدس و اطہر کے بیان اور تفسیر کے بغیر ناممکن ہے، جسے قرآن نازل کرنے والے خدا نے بھیجا ہی قرآن کو صحیح سمجھانے کے لیے تھا۔ علامہ قرطبی نے فرمایا، اور خوب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً اور عملاً کتاب و سنت کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور صرف اسی طرح اتفاق و اتحاد کی نعمت میسر آ سکتی ہے جس سے ہمارے دین و دنیا کے حالات سنور سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تم بن گئے اس کے احسان سے بھائی بھائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب کے جزیرہ نما کی کیا حالت تھی؟ وہ آپس میں انس و محبت اور شفقت و رحمت کرنے والے انسانوں کا ملک نہیں تھا، بلکہ ایک کوہ آتش فشاں تھا جس سے ہر لحظہ اور ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ برستی رہتی تھی، اور دور دور تک آبادیاں جل کر خاکستر ہو جایا کرتی تھیں۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر علاقہ دوسرے علاقے سے جنگ آزما تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھیں۔ ایک بار اگر جنگ کی آگ سلگ پڑتی تھی تو صدیوں تک اس کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ اوس و خزرج میں لڑائی کا سلسلہ 120 سال تک جاری رہا، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہ تھا، یہاں تک کہ اسلام کا بادل آیا اور رحمت خداوندی پر کر برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور و سرور کا ظہور ہوا تو عرب کے اجڑے دیار میں بہار آ گئی۔ عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انس نے، انتقام کی جگہ عفو نے، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے، اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکساری نے لے لی۔ یہ وہ انقلاب تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ دی، جس کی برکت سے عرب کے صحرا نشینوں نے تاریخ عالم کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی احسان عظیم کی یاد تازہ کرا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور فیض نگاہ سے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیے، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کر ترقی و عزت کی شاہراہ پر گامزن کر دیا۔ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، بس آنکھ بند کرنے کی دیر تھی اور تم اس گڑھے میں گر پڑتے، لیکن رحمت الہی نے تمہاری دستگیری کی اور تمہیں آتش جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ ان احسانات کو یاد کرو اور یاد رکھو، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اپنی صفوں میں انتشار کو جگہ نہ دو۔ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کے متعلق ہی خدائے بصیر و خبیر فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے دل جوڑ دیے، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، ان کو دوزخ سے نکال لیا۔ اب جو لوگ ان نفوس قدسیہ پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، وہ خود ہی ذرا انصاف کریں اور بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کیا تھا، وہ کون تھے جن کو دوزخ کے کنارے سے ہٹا کر جنت میں پہنچایا تھا۔ حقیقت میں صحابہ کرام پر اعتراض کرنا ان پر اعتراض نہیں، بلکہ قرآن پر، اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر براہ راست اعتراض ہے، اور جن کے ذہن فتنہ زا نے ان شکوک کو جنم دیا تھا، ان کے پیش نظر صحابہ کو مطعون کرنا نہیں تھا، بلکہ چابک دستی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت کو داغدار کرنا تھا کہ یہ ہیں تمہارے اس نبی کے اولین شاگرد جس کی قصیدہ خوانی سے تم رات دن آسمان سر پر اٹھائے رکھتے ہو۔ ان اعتراضات کرنے والوں پر تو ہمیں حیرت نہیں، افسوس ہمیں ان مسلمانوں پر ہے جو دشمن کے اس دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور ان مقدس ہستیوں کے متعلق بے باکی کی جرت کرتے ہیں جن کے دفتر حیات کی ہر سطر آفتاب و مہتاب سے تابندہ تر ہے۔ عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کی تفسیر۔ یہ دین قیم جس نے عالم بشریت کی تقدیر بدل دی، اس کی تبلیغ و اشاعت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس ملت میں ایسے افراد نہ ہوں جو اس پیغام رحمت کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تو یہ عالمگیر پیغام ہدایت چند ملکوں میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اس پیغام سے بھی ناانصافی ہوگی اور ان قوموں پر بھی ظلم ہوگا جو گھپ اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں، جن کی زندگی میں تاریک رات کسی روشن چراغ کے لیے ترس رہی ہے۔ نیز وہ قوم اور ملک جس نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اس کے آئینہ دل پر بھی غفلت کی گرد پڑ سکتی ہے، ان کی گرمی عمل بھی سستی کا شکار ہو سکتی ہے، ارد گرد کے گمراہ کن تاثرات سے بھی وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوں جن کا کام ہی اسلام کے حکیمانہ انداز سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا، ان کی گرمی عمل کو باقی رکھنا اور خارجی اور اجنبی تاثرات و تحریکات سے ان کے دل و دماغ کو محفوظ رکھنا ہو، تو بہت سی گمراہیاں خود اس قوم میں راہ پا سکتی ہیں جو اس دین کی علم بردار ہے۔ یہ دونوں کام یعنی ملت اسلامیہ کو شاہراہ اسلام پر ثابت قدم رکھنا اور غیر مسلم اقوام تک یہ پیغام رشد و ہدایت پہنچانا جتنے اہم اور ضروری ہیں، اتنے ہی مشکل اور پیچیدہ ہیں۔ اس لیے ایک ایسی جماعت تیار کرنا ملت کا اجتماعی فریضہ ہے جس کا علم و عمل، ظاہر و باطن، سیرت و کردار رسول اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کا مظہر کامل ہو۔ ان میں علوم اسلامیہ میں مہارت تامہ کے ساتھ ساتھ سیرت کی پاکیزگی، کردار کی پختگی اور ظاہر و باطن کی یکسانی پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے جس بڑی سے بڑی مالی قربانی، ایمانی فراست، قلبی بصیرت اور روحانی تربیت کی ضرورت ہے، وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر ملت اپنے اس اہم ترین فریضے کو ادا نہ کرے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی اس کوتاہی کے لیے جواب دہ ہوگی۔ تاریخ شاہد ہے، جب تک ایسے افراد تیار ہوتے رہے، گلشن اسلام میں فصل بہار رہی۔ جب تک مدارس اسلامیہ، غزالی، رازی، سعدی اور بیضاوی اور خانقاہیں رومی، حجویری، اجمیری، زکریہ ملتانی، شیخ سرہندی رضی اللہ عنہم وعن مشائخہم وخلفائہم وامثالہم ایسی فخر روزگار ہستیاں تیار کرتی رہیں، کفر کے ظلمت کدے اسلام کے نور سے روشن ہوتے رہے، حق کی قوت باطل کے کلوں کو مسخر کرتی رہی، لیکن اب میرا چہرہ دیکھ لو، اس پر میری حرما نصیبیوں کی داستان کا ہر حرف کندہ ہے۔ میرا حال پوچھو نہیں، یہ اتنا درد انگیز ہے کہ نہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت اور نہ تم میں سننے کی تاب۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے گنبد خضرا کے مکیں چارہ سازی کر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب آ چکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مسلمانوں کو گروہ بندی اور اختلاف سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے گروہ بندی اور اختلاف کی لعنت میں گرفتار قوموں کی خون چکاں داستان اور عبرتناک کہانی بیان کی جا رہی ہے، تاکہ مسلمان اسے سنیں اور نصیحت پکڑیں۔ یہود و نصارہ نے اپنے دین کے اصولوں کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور فروعی اور جزوی مسائل کو انہوں نے اتنی اہمیت دے رکھی تھی کہ انہی کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے جاتے اور ملت کی وحدت کو اس طرح انتہائی بے دردی سے پارا پارا کر دیا جاتا۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک کعبہ رکھنے والی قوم نے اپنے آپ کو بے شمار فرقوں میں بانٹ رکھا ہے، اور علماء سو نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کی اتنی بلند دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ اب ان کے آپس میں مل بیٹھنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے فضائل و کمالات پر
جب بحث ہونے لگی اور مناظروں کی ضرورت محسوس ہونے لگی تو اب وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اکٹھا رکھ سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قوی ہے، وہ چاہے تو چشم زدن میں ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس عذاب عظیم کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ الحاد و دہریت کے طوفانوں نے ہماری بنیادی عقائد کے کلوں میں شگاف ڈال دیے ہیں۔ اخلاقی انحطاط اور اباحیت نے ہمارے معاشرے کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اشتراکیت و شیوعیت کا سیلاب عمدہ چلا آ رہا ہے، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان اسلام دشمن تحریکوں کے مہلک اثرات کا بھی ہمیں بخوبی علم ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بے حسی اور بے بسی نے ہماری تعمیری صلاحیتوں کو نکارہ بنا دیا ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ بخارا، سمرقند، تاشقند وغیرہ اسلامی مراکز کا روسی کمیونزم نے کیا حشر کیا۔ عظیم مساجد، اسلامی جامعات اور خانقاہیں ویران کر دی گئیں، وہاں کی مسجدیں سجدوں کے لیے، فلک بوش مینارے صدائے اذان کے لیے، مدارس قرآن و سنت کے لیے اور خانقاہوں کے در و دیوار ذکر الہی کے لیے ترس رہے ہیں۔ سارے چراغ گل ہو گئے، سارے چشمے خشک ہو گئے۔ اشتراکیت کے گماشے یہاں بھی اسی المیے کو دہرانے کے لیے شب و روز مصروف کار ہیں، لیکن ہمیں اپنے گروہی نظریات اور مفادات اتنے عزیز ہیں کہ ہم اسلام کی بنیادی عقائد اور اصولی نظریات کا چمن اجڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہی عذاب عظیم ہے۔ کسی قوم کے لیے بے حسی اور بے بسی سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کاش ہم نے ذات پاک حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والثناء کو تو ہدف تنقید نہ بنایا ہوتا۔ کاش یار لوگوں کی زبانیں بارگاہ رسالت میں گستاخی سے تو باز رہتی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کلیات اقبال۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ترجمہ۔ اس دن جب کہ روشن ہوں گے کئی چہرے اور کالے ہوں گے کئی منہ، تو وہ جو سیاہ روح ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر اختیار کر لیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو اب چکھو عذاب کی اذیتیں بوجہ اس کفر کے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ قیامت کے روز دل کی کیفیت چہروں پر عیاں ہوگی۔ جن کے دل نور سے منور ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں گمراہی کی تاریکی جمی ہوئی ہے اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کامیابی اور نجات، فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوگی، اس کو بیاض وجہ یعنی چہرے کی سفیدی سے، اور کفار و فساق رحمت الہی سے محرومی کے باعث جس اندوہ و الم کا شکار ہوں گے اور جس کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے، اسے سواد وجہوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال مومن و کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل سے پہچانا جائے گا۔ اب حضور کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے متعلق یہ گمان کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض کافروں کو نہیں پہچان سکیں گے کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان مقبولوں کی محبت اور رفاقت نصیب فرماوے جن کے چہروں کی درخشانیوں کے سامنے مہر نیم روز شرمندہ ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 107۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہ خوش نصیب لوگ روشن ہوں گے جن کے چہرے تو وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 108۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 108 کی تفسیر، یعنی قیامت کے دن بعض پر انعام و اکرام کی بارش اور بعض پر غضب و ناراضگی کی پھٹکار بلا وجہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک کے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بلند اور پاک ہے کہ وہ کسی پر زیادتی کرے یا کسی کے اعمال کو ضائع کر دے، وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، لوگ خود جان بوجھ کر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے اعمال بد سے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 کی تفسیر، یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور کسی کی حق تلفی کرے۔ نیز سابقہ تمام آیات کا یہ حاصل اور نتیجہ بھی ہے۔ یہاں پر چوتھے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔